اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ جج کا کام انصاف کی فراہمی ہے۔ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے کیونکہ اس ملک کی بقا قانون کی حکمرانی سے منسلک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ناانصافی کے دور کے خاتمے کی ابتدا شروع کر دی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سستا اور جلد انصاف فراہم کریں، تاہم ہم نے کسی کے خلاف محاذ آرائی نہیں کرنی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے وکلاء کو سخت محنت کرنی ہوگی، شفاف اشیاء کی فراہمی کے لیے کوشاں ہوں، تاہم ہم اصل سمت سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے کسی ادارے سے محاذ آرائی نہیں کرنی، ہمیں جنگ اپنے ساتھ لڑنی ہے اور ان لوگوں کی جنگ لڑنی ہے جن کے پاس استطاعت نہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ وکلاء سماجی مسائل کو حل کرنے میں میری فوج ہیں، وکلاء میرے سپاہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جنگ شروع کر دوں۔ میں نے انصاف کی فراہمی کا حلف لیا تھا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں معاشی برائیوں سے لڑ رہا ہوں، محنت کرنے سے فوری انصاف کی فراہمی کا موقع آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وکالت میں رہنا ہے تو شاندار وکیل بنے۔ مجھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آنے کے لیے 10 سال لگے۔ ایک وکیل بننے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ وکلاء ججز کی جھاڑ کو دل پر نہ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک جج کو اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے، ایک قاضی کے لیے خوف، مصلحت اور مفاد زہر قاتل ہیں، لہٰذا ججز انصاف دل کھول کر کریں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے بیرونی عناصر کی مدد لے رہے ہیں اور باہر بیٹھی لابی کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون نے 2 مرتبہ اسمبلی میں کہا کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس حوالے سے راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی اور جو غلطی 48 گھنٹے میں عوام کے سامنے آنی چاہیے تھی وہ اب تک سامنے نہیں آئی۔ ختم نبوت سے متعلق حلف میں تبدیلی اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ اس کی منصوبہ بندی انتہائی منظم انداز میں کی گئی۔ قوم حلف تبدیلی کی رپورٹ کے انتظار میں ہے اور اس غلطی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نیوز لیکس کے حوالے سے بھی رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی جا رہی کیونکہ اس میں بھی انکشاف ہوا تھا کہ نواز شریف فوج سے بچنے کے لیے نریندر مودی سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے ایل او سی کے راولاکوٹ سیکٹر پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے مزدور کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلہ بھی حوالے کیا جس میں کہا گیا کہ بھارت سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ رواں برس بھارتی فورسز کی جانب سے سیز فائر کی 391 مرتبہ خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں جس میں 16 بے گناہ شہری شہید اور 65 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جانا قابل مذمت اور نہتے و معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ بھارت سیز فائر معاہدے کا احترام کرے۔ نواز شریف کی پارٹی صدارت سے نااہلی اور تمام فیصلے قلعدم ہونے کے بعد ان کی طرف سے سینٹ انتخابات کے لیے نون لیگ کے امیدواروں کو جاری کردہ ٹکٹوں کے مسئلے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ارکان، سیکرٹری، 4 صوبائی الیکشن کمشنرز، ڈی جی لا اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے سینٹ امیدواروں کی قانونی حیثیت پر غور کیا گیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے نون لیگ کے نمائندوں کو آزاد امیدوار قرار دے دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں مسلم لیگ نون سیاسی جماعت کی حیثیت سے سینٹ الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں 4 آپشنز پر غور کیا گیا۔ کمیشن نے سینٹ انتخابات کو ملتوی کرنے، نون لیگ کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دینے، نیا پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے لیے وقت دینے اور امیدواروں کی قانونی حیثیت پر سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کے آپشنز پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن تمام آپشن پر غور کر کے نون لیگ کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب آج مسلم لیگ نون نے اپنے سینٹ امیدواروں کو نئے ٹکٹ جاری کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیے تھے۔ نئے ٹکٹ مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کے دستخطوں سے جاری کیے گئے تھے، تاہم الیکشن کمیشن نے نون لیگی امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی پارٹی صدارت کو قلعدم قرار دینے کے بعد نواز شریف کے بطور پارٹی صدر تمام فیصلے بشمول سینٹ انتخابات کے امیدواروں کی نامزدگی قلعدم ہو گئی تھی۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نیب کی جانب سے دائر ریفرنسز کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی معاون وکیل عائشہ حامد نے نیب کی جانب سے دائر العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ ریفرنس کے ضمنی ریفرنس پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ضمنی ریفرنس میں کوئی نئے اثاثے یا شواہد سامنے نہیں لائے گئے۔ عائشہ حامد نے اپنے دلائل میں کہا کہ ضمنی ریفرنسز میں صرف چند نئی ٹرانزیکشنز کو شامل کیا گیا ہے اور ان میں 20 نئے گواہان کو شامل کر لیا گیا ہے، تاہم ضمنی ریفرنسز کارروائی کو طول دینے کی کوشش ہے۔ عائشہ حامد کا مزید کہنا تھا کہ مجھے 2 گواہان سے جرح کی تیاری کے لیے 4 دن لگ گئے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں 17 گواہان کا بیان قلم بند کر دیا جائے۔ نواز شریف کی وکیل نے موقف اپنایا کہ ہم کوئی نیب تو نہیں ہیں کہ ایک دن میں اتنے گواہان کے بیانات قلم بند کر لیں، جبکہ ان کے حوالے سے ہمیں پہلے آگاہ بھی نہیں کیا گیا، لہذا ان گواہان سے جرح کی تیاری کے لیے وقت درکار ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ضمنی ریفرنسز میں نئے شواہد کو شامل کیا گیا اور ان میں ملزمان کی آمدنی کے ظاہر ذرائع سے متعلق دستاویزات کو بھی حصہ بنایا گیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 6 ہفتوں میں عبوری ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تاہم یہی وجہ تھی کہ نیب کو ضمنی ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے دائر 2 ضمنی ریفرنسز پر نواز شریف کے وکیل عائشہ حامد کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو بعد میں سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس کی سماعت 1:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں 2 غیر ملکی گواہان کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز نے احتساب عدالت میں دوپہر 1:30 بجے ہونے والی سماعت سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی، جو منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میر شکیل الرحمان، میر جاوید الرحمان اور دی نیوز کے سینئر رپورٹر احمد رونی کے خلاف توہین عدالت کے دونوں شوکات نوٹس خارج کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ میر شکیل الرحمان، میر جاوید الرحمان اور احمد رونی کی طرف سے احمد اینڈ قاضی لا فرم کے وکلاء جام آصف ایڈوکیٹ، بہزاد حیدر ایڈوکیٹ اور سائم ہاشمی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔